زاہد صاحب آپ کو یہاں شامل کرنا چاہوں گی. ابھی ندیم صاحب نے بات کی مستقل جنگ بندی, اور یہ وہ ایک نقطہ ہے جو ایران مستقل کئی ہفتوں سے بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر بات چیت کرنی ہے, آگے بڑھنی ہے, تو ہمیں شورٹی دی جائے کہ دوبارہ سے مذاکرات کی میز کو اڑایا نہیں جائے گا اور حملہ نہیں کیا جائے گا. امریکہ کا عسکری طور پر بے شک پلڑا بھاری ہے, مگر ہم نے جو ابھی صورتحال دیکھی اور جو ایران کا رسپانس دیکھا پیچھے 38-40 دن کے اندر, آپ کے خیال میں کیا یہ کاسٹ وہ ہے کہ جو واشنگٹن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے, اور یہ شورٹی وہ دینے پر تیار ہیں یا راضی ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ مستقل جنگ بندی امریکہ کی بھی ضرورت ہے اس وقت؟ میرے خیال میں عائشہ, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اکومولیٹو جو امپیکٹ آیا ہے امریکہ کے اوپر, وہ اس کی پولیٹیکل بھی اس کو نقصانات ہوئے ہیں, ڈپلومیٹیکلی نقصانات ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں نیٹو جو ہم اس کو وہ بغل بچہ سمجھتے تھے, وہ ممالک جو ہم کہتے تھے وہ تو بس ان کو صرف حکم دینا ہے, دے آل وینٹ آؤٹ آف دس وار. تو ان کا جو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے وہ امریکہ کا انڈر سٹریس ہے جی, اور اکنامک سٹریس بھی ابھی. اچھا, اکنامک پریشرز اب ان کے اوپر انٹرنل پڑ رہے ہیں. یہ جو امریکنز لوگ 56%, مور دین 60% آر اگینسٹ دا وار, یہ کوئی ایران کی محبت میں یا انسانیت کی محبت میں نہیں ہے. ایکچولی وہ کہہ رہے ہیں یار جو ڈالرز آپ نے میرے اوپر خرچ کرنے ہیں وہ تو آپ وار میں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سٹریسز انٹرنل بھی آ رہے ہیں, اور ملٹریلی آپ نے دیکھ لیا کہ جو رسپانس جنریٹ کیا اور پھر ہارزینٹل ایکسپینشن کی وار کی ایران نے, اس نے امپیکٹ ڈالا ہے. تو ان کا اسٹریٹجک کنٹرول ان دا ریجن, سینٹ کام بھی پوری جو ہے وہ انڈر سٹریس گئی ہے, تو اس نے چینج تو کیا. اب مستقل جنگ بندی کا ایشو یہ ہے کہ یہ مستقل جنگ بندی کے ساتھ ساتھ کمپریہنسو جنگ بندی, اور وہ تمام فیکشنز شامل ہیں جن کو آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ لیں, پراکسیز کہہ لیں, یا ایران کے ایلیمنٹس کہہ لیں, وہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس سے پورے ریجن کا یہ امپیکٹ آ رہا ہے. لیبنان شامل ہے, اس میں پیلسٹائن شامل ہے. پورا ایک کمپریہنسو جو اپروچ ہے, ریجنل اپروچ امریکہ کی, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اٹس اے چیلنجنگ. لیکن اگر امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسرائیل از ناٹ اے اسٹریٹجک پارٹنر بٹ اٹ از اے اسٹریٹجک لائبلٹی, تو دین تو اٹ از ڈویبل. لیکن اگر وہ سٹل ان کے کچھ عزائم ہیں اور وہ جیوش جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں ان کو ابھی بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو دین وی آر گوئنگ نو ویئر. وہ پھر ہم سرکل کے اندر ہی ہیں, پھر ہم اس سے باہر نکلے نہیں ہیں. درست ہو گیا. آصف درانی صاحب, کیونکہ آپ نے ذمہ داری نبھائی ہے بطور سفیر, بہتر طور ہمیں سمجھا سکیں گے کہ جو یہ لینگویج ہے جہاں پر اس وقت اسلام آباد میں دونوں وفود موجود ہیں, یہ کتنا پازیٹیوٹی دکھا رہے ہیں. اور ایک اور نقطہ جو اوپر ملک صاحب نے سینکشنز کی بات کی, سینکشنز کے معاملے پر ایران کو کتنا ریلیف امریکہ کی جانب سے مل پائے گا؟ جی شکریہ. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مذاکرات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. جو شرائط ہیں وہ سامنے ہیں, اس میں ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے, ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے, وہ شرائطیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس میں نیوکلیر ایشو پہ بائی اینڈ لارج جو ہے وہ ان شرائط کو مانا ہے. اس میں 3.67% ہے. بلکہ جواد ظریف صاحب نے, جو ان کے فارم منسٹر, انہوں نے فارن افیئرز میں اپنے آرٹیکل میں بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ لیٹس ہیو ریجنل ریجیم آن انرچمنٹ. تو اس میں وہ گلف اسٹیٹس اور ایران کو شامل کر کے وہ جوائنٹ وہ بنانا چاہتے ہیں, اور وہ IAEA سیف گارڈ میں رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ڈویبل ہے. لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے, یہ جو اب نیا جو ایشو آیا ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کا, یہ پہلے اس طرح کی سچویشن نہیں تھی. یہ اب نئی سچویشن ہے جس کو وہ اب فیس کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات میں رخنہ اندازی ہوگی. لیکن سب سے بڑا اسپوائلر میرے نزدیک اسرائیل ہے. وہ کوئی اگر شرارت کر دیتا ہے تو وہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مذاکرات کس طرف کو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ ہے کہ ایران پہ جو سینکشنز ہیں ان کو ہٹانا لازمی ہوگا, کیونکہ ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا. یہ جنگ جو ہے وہ جاری بھی رہ سکتی ہے, اور اس میں ایران جو ہے اس کے پاس ول ٹو فائٹ بھی موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جغرافی جو ہے وہ ایران کا ساتھ دے رہی ہے, وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہی, نہ اسرائیل کا ساتھ دے رہی. تو انہوں نے جب تک بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے, امریکہ کو کسی قسم کی شکست وہ وکٹری ہے وہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا. ممکن نہیں ہوگا. اس وقت جو جی ایک پوائنٹ میں آپ سے یہاں پہ یہی جاننا چاہ رہا ہوں, جیسے کہ آپ ڈیمانڈز کی بات کر رہے ہیں, ایران کی جو ڈیمانڈز انہوں نے سامنے رکھی, ظاہر ہے اس میں پرائمری اور سیکنڈری سیکشنز اٹھانے کی بات کی گئی ہے, پھر اس کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز کے کنٹرول کی بات کی گئی ہے. بہت ساری اس کے اندر ڈیمانڈز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ایران کی طرف سے سامنے آئی ہیں. لیکن اس وقت امریکہ کی ان اسلام آباد ٹاکس میں سب سے بڑی پرائرٹی کیا ہوگی آپ کے خیال میں؟ وہ اس میں آپٹکس بھی شامل ہیں.
اور اس لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ امریکنز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی کیا چاہتے ہیں. اس وقت جو ہے ان کو وہ ہدف حاصل نہیں ہوا، تو لہٰذا یہ جو ان کا راضی ہونا ٹیمپریری جنگ بندی کا، یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ ایران کو وہ بالکل وہ کر لیں گے، زیر کر لیں گے، تو بہت مشکل ہوگا. درست ہو گیا. ندیم ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ ابھی اوپر آصف صاحب نے بات کی اسپوائلر کی، اور ہم نے گزشتہ 2-2.5 ہفتے میں دیکھا کہ جب بھی مذاکرات انیشیٹ ہوں، بات چیت کی طرف بڑھیں کہ ہولڈ کیا جائے، پاز آئے جنگ کے اندر، تو اسرائیل نے موقع دیکھ کر زیادہ نقصان کیا، زیادہ ٹارگٹ کلنگ کی، زیادہ ٹارگٹس اچیو کرنے کی ایران میں کوشش کی ہے. گزشتہ 2-3 دن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی کوریا، اسپین، فرانس یہ اسرائیل سے خود افینڈ ہو رہے ہیں. وہاں سے ایسے سٹیٹمنٹس آئے ہیں کہ اسرائیل اور ان کے درمیان بھی ایک رفٹ نظر آ رہا ہے. پھر لیبنان کا معاملہ ایسا ہے کہ واشنگٹن اگلے کمنگ ویک میں بات چیت کرنے جا رہا ہے اسرائیل اور لیبنان کو وہاں بٹھا کر. آپ کے خیال میں ایک سائیڈ پر یہ اسرائیل لیبنان کا معاملہ ہو، دوسری سائیڈ پر ایران امریکہ کا معاملہ ہے، پیرالل یہ دونوں معاملات کو اس وقت امریکہ لے کر چلنا چاہ رہا ہے. امریکہ واقعی ان تمام معاملات سے اس وقت بیک آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے، حتمی طور پر وہ چاہتا ہے کہ یہ حل کی طرف بڑھیں. یہ سب دکھاوا اور آپٹکس ہے. جی اس کے امریکہ کو شاید اس کے حل کے اوپر اتنا کوئی دلی لگاؤ نہ ہو، لیکن اس وقت جو امریکن پبلک اوپینین ہے وہ ٹرمپ صاحب کے کافی خلاف ہو گیا اس ایران جنگ کے بعد، اور ان کی پاپولر جو ریٹنگز ہیں وہ بہت نیچے جا رہی ہیں. اس کو اوور کم کرنے کے لیے انہیں کوئی بڑا بریک تھرو چاہیے. ایران والا تو معاملہ تھا ہی نہیں، چند ہفتے پہلے تک وہ انہوں نے 28 فروری کو نیتن یاہو کے اکسانے کے اوپر آ کے جنگ میں گھس گئے اور پھر باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا. تو اب وہ ٹریپ ہیں اس معاملے کے اندر، اس سے نکل جائیں گے جتنا جلدی تو ان کو فیس سیونگ بھی مل جائے گی اور اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بھی کوئی راستہ مل جائے گا. یہ بات جو دوانی صاحب کہہ رہے ہیں سب سے بڑا اسپوائلر جو ہے وہ اسرائیل ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں اس بات چیت کے عمل کو توڑنے کا اگر کوئی ایک خطرہ ہے تو وہ خطرہ اسرائیل سے شروع ہوتا ہے اور وہیں ختم ہوتا ہے. جیسے ہی بات چیت کے لیے پیس ٹاکس والا اور سیز فائر کی باتیں ہوئیں، اس نے فوری طور پر لیبنان کے اوپر حملہ کر کے سینکڑوں افراد کو شہید کر دیا. اب حزب اللہ کے اوپر یا یمن میں حوثیوں کے اوپر یا حماس کے اوپر اگر امریکہ کوئی ایسا راستہ نکالتا ہے کہ کوئی ایکسیپٹیبل سولوشن نکل آتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس سے پورے مڈل ایسٹ میں امن ریسٹور ہو سکتا ہے. ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹس ہیں مڈل ایسٹ کے حوالے سے اس کو پڑھنے کے بعد یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ کچھ کر کے کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ کو کوئی ٹرافی چاہیے، وہ نوبل پیس پرائز کے لیے وہ میں نے 8 جنگیں بند کروا دی اور پتہ نہیں کیا کر دیا، وہ 220 دفعہ انہوں نے کہہ کہ نا پوری دنیا کو یہ بات یاد کرا دی تھی کہ انہیں نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. تو اب ایکچولی وہ کچھ کریں، اس جنگ کو شروع کرنے والے تو وہی ہیں، وہ اس وقت اٹیکر وہی ہیں. اشتعال انہوں نے کیا، اگریشن انہوں نے کیا، اسکول پہ حملہ کر کے وہ 168 بچے جو تھے انہوں نے شہید کیے. لیکن ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے کہ اگر کچھ گڈ سینس ان میں باقی ہے تو اس پورے معاملے کو جتنا جلدی اچھے طریقے سے سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں اور آگے بڑھ جائیں. لیکن یہاں ایران کی بھی ذمہ داری ہے اس معاملے کے اوپر. تو اگریشن امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے، ہم مکمل طور پر ایران کو سپورٹ کرتے ہیں. ایران سے جو اس کے عرب ہمسائے ہیں وہ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہیں، اور یہ ٹو وے چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کو بقائے بامی کے اصولوں کو سامنے رکھ کے چلنا چاہیے. تو ایران کو بھی کچھ ایسی پالیسیز اپنانی پڑیں گی کہ سعودی عرب کے ساتھ اس کی کچھ کمفرٹ لیول ڈیولپ ہو جائے، جو گلف کنٹریز باقی ہیں وہاں پر تھوڑا سا خوف کی فضا کم ہو، جس کی بنا پر وہ امریکی اڈے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایران حملہ کرے گا تو امریکہ ہمیں بچائے گا. امریکہ نے بچایا انہیں کوئی نہیں، لیکن وہ خوف کو کم کیا جا سکتا ہے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے ساتھ. تو پہلا مرحلہ تو ایران اور امریکہ کے مابین ہے کہ تنازع کسی حد تک سمیٹا جائے. اگلا مرحلہ یہ عرب دنیا اور ایران کے درمیان بھی ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان کچھ کانفیڈنس بلڈنگ ہو، تب یہ خطہ بہتری کی جانب جا سکتا ہے. اسرائیل کو یہ سوٹ نہیں کرتا کسی بھی صورت. اسرائیل کا تو پسندیدہ عمل یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ کے دوران جب وہ ایران فائر کرتا تھا کوئی میزائل یا ڈرون یو اے ای یا سعودی عرب کی طرف سے، تو جوابی طور پر سعودی عرب سے بھی ایک میزائل آ جاتا. تو ان عربوں نے اس معاملے میں بہت اچھی سینس کا مظاہرہ کیا. پاکستان کا رول بھی ہے اس میں، پاکستان ان کو قائل کرتا رہا کہ آپ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں کیونکہ اس سے دو مسلم ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ کامن سینس ساروں میں پریویل کرے اور سارے اس خطے کے امن اور ترقی کی طرف سوچے، پھر راستہ نکلا ہے. ٹھیک ہے ملک پیس صاحب، پرائز پاکستان کے لیے بھی بنتا ہے.